سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ماں باپ اور حویش و اقارب کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع گفتگو بہت اہم ہے۔ آج میں بات کروں گی وراثت سے متعلق۔ وراثت ایک فرد کی موت کے بعد اس کی نجی ملکیت، لقب، قرض، میراث اور حقوق و فرائض کی ادائیگی کا رواج ہے۔ وراثت کے قوانین مختلف معاشروں اور مذاہب میں مختلف ہیں، لیکن اسلام ایک مکمل دین ہے۔ قرآن و حدیث کے ذریعے تمام مسلمانوں کو وراثت کے بارے میں واضح احکامات دے دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مار چھوڑ جاتا ہو تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے۔ پرہیز کرو پر یہ حق اور ثابت ہے۔ میت ترکے میں جو کچھ بھی چھوڑ کر جائے، اس کو اسلامی قانون کے مطابق سب ورثہ میں بانٹنے کے واضح احکامات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ بیٹی کے لیے 1 اور بیٹے کے لیے 2 حصے اور بیوہ کے لیے 8واں حصہ مقرر ہے۔ لیکن اس ترکہ کی تقسیم سے پہلے میت پر اگر کوئی قرض ہو یا اس نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو وہ اتارا جانا ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں عورت کو وراثتی حقوق جائیداد کی ملکیت دینے کی شرح کم ترین ہے۔ جائیداد میں حصہ اور ملکیت کے حقوق سے متعلق کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم IPIR نے جائیداد کی ملکیت کے حقوق دینے والے 127 ممالک کی رینکنگ میں پاکستان کو 121ویں نمبر پر رکھا ہے۔ پاکستان میں اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی شخص کی وفات کے بعد جائیداد کے جھگڑے کا آغاز ہو جاتا ہے اور خواتین کو ان کے جائز حق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مرثا قانونی راستے سے تقسیم کے بجائے خود ہی آپس میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں۔ جو بھائی بہن کو حصہ دینے کی مخالفت کرتے ہیں اپنی بیوی کے میکا سے پورا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی بہن کا شرعی حق اللہ نے واضح کر رکھا ہے، لیکن بیوی کو ملنے والے ترکہ کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور بہن حصہ مانگ لے اپنے ہی ماں باپ کے ترکہ میں سے تو یہ گناہ گردانا جاتا ہے۔ ایسے مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان میں سے بہت سو کو بیٹیوں سے بھی نواز رکھا ہے۔ آج وہ بہن کا حق کھا لیں گے تو کل ان کو ان کے بیٹے اپنی بہن کو کیسے، یعنی ان کی بیٹی کو کیسے جائیداد میں سے حصہ لینے دیں گے۔ وراثتی اثاثے 2 طرح کے ہوتے ہیں، جائیداد یعنی زمین، پلاٹ، گھر، دکانیں، پلازے وغیرہ، اور دوسرا زیورات اور کیش وغیرہ۔ سورہ نساء میں اللہ پاک کا فرمان ہے، مردوں کے لیے اس مال میں سے جو حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ ہے، خواہ وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کو جان لینے کے بعد کسی مسلمان کو ذرا برابر شک نہیں رہنا چاہیے کہ بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی وراثت سے اپنا حق طلب کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ دشمنی کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ ایک ہی گھر میں پلے بڑے بچے ایک دوسرے کے جانی دشمن تصور کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بیٹیوں کو بہت زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر معاملوں میں اگر ماں حیات ہو تو ماں بھی ایسے موقع پر اپنے بیٹوں کا بھرپور ساتھ دیتی ہے اور یہ دلیل پیش کرتی ہے کہ بیٹوں اور بہوؤں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کا ناجائز ساتھ بھی دینا پڑے گا۔ ایسی ماں یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوں گی، نہ کہ ان کا بہو اور بیٹا۔ اللہ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کر کے کوئی عزت نہیں کما سکتا۔ ایک اور ناجائز طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے بیٹیوں کو حصے سے محروم کرنے کا، اور وہ ہے والد یا والدہ کا اپنی زندگی میں بیٹوں کے نام جائیداد منتقل کر دینا۔ اسے تحفہ یا ہبہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ہے کہ ایک دن ان کے والد حضرت بشیر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام ہدیہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے سب بیٹوں کو اسی طرح ایک غلام ہدیہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان سے بھی یہ غلام واپس لے لو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ ناظرین، صاحب جائیداد کی طرف سے اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے درمیان ہبہ کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اپنی جائیداد میں سے جتنا چاہے اپنے لیے رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اور بیوی کو بھی جتنا چاہے اپنی خوشی سے دے دیں۔ بہتر یہی ہے کہ اس کو 8واں حصہ دے دیا جائے اور باقی اپنی تمام اولاد میں برابر تقسیم کر دینا چاہیے۔
یعنی جتنا بیٹے کو دے اتنا ہی بیٹی کو دے، کسی کو محروم نہ کرے اور نہ ہی بلا وجہ کمی بیشی کرے، ورنہ وہ گناہ گار ہوگا، اور ایسی تقسیم شرعاً غیر منصفانہ کہلائے گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہاں جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں اپنی تمام زمین اپنے 3-4 بیٹوں کے نام کر دی اور اپنی 2 بیٹیوں کو وراثت سے محروم رکھا۔ اس کی وفات کے بعد اس کی جائیداد بیٹوں کے نام منتقل ہو گئی۔ ان کے والد نے اپنی زندگی میں ساری زمین بیٹوں کے نام کر کے اپنی بیٹیوں کا حق مارا اور ان کے ساتھ ظلم کیا۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وراثت کا مال سمیٹ کر خود ہی کھا جاتے ہو، اس میں سے افلاس زدہ لوگوں کا حق نہیں نکالتے، اور تم مال و دولت سے حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ لہٰذا بیٹے اگر اپنے والد کے ساتھ نیکی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنی بہنوں کو ان کا حصہ بخوشی دیں، کیونکہ بیٹیاں شرعاً اور قانوناً اس جائیداد میں حصے دار ہیں اور بذریعہ عدالت اپنا حصہ لینے کا حق رکھتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین پر واجب کیا ہے کہ وہ اپنی اولاد میں سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیں، اور جب ہبہ کریں تو اپنی ساری اولاد میں انصاف کرتے ہوئے سب کو برابر دیں، ورنہ قیامت کے دن وہ خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو پاکستان کے قانون کے مطابق وراثت میں حصہ سے متعلق چند مفید معلومات فراہم کروں گی۔